وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پیج نمبر 20. تجارتی سفر. قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا. یہ بات کتنی آسانی سے سمجھ میں آ گئی کہ قریش کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے لوگ، خاندان کے لوگ، آپ قبیلہ قریش سے تھے. اچھا، اب ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اپنی خاندان میں تو اسی پیٹرن پر چلتا ہے، اسی کام کو فالو کرتا ہے جو اس کے گھر کا کام ہوتا ہے. باپ اکثر بیٹوں کو اپنے ہی کام میں شامل کرتے ہیں. یہ اگرچہ باپ کے بغیر تھے لیکن چچا تھے، دادا تھے، سب تھے، پورا خاندان تھا. سوداگر کس کو کہتے ہیں؟ سودا بیچنے والے. اب یہ اس علاقے کے لوگوں کا اور یہ عام لوگوں کا کام نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ایک باعزت گھرانہ تھا اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا. سوسائٹی میں اس گھرانے کی پوری عزت اور مقام اور وقار تھا. آپ کو پتہ ہے کچھ شعبے ہوتے ہیں جس کو ہماری عام زبان میں گاؤں کے لوگ کمی کمین کہتے ہیں. بیچارے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ملازمین ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ملازمین کا خاندان نہیں تھا. وہ کام کاروبار کرنے کا. اس کاروبار میں کیا چیز ہوتی؟ کپڑا، لیدر، ٹھیک ہے، کارپیٹ، یہ جو قالین ہیں، اس طرح کی چیزیں. اور ہر وہ چیز جو دوسرے ملک میں جاتی اور اس ملک میں پیسہ آتا، یہ یہاں سے بنا کے لے کر جاتے. اور یا ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی اور وہ دوسرے ملک سے کیا کرتے؟ خرید کر لے آتے. یہ ہوتی ہے تجارت. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ملک جن ملکوں میں جایا کرتے تھے ان ملکوں میں کس ملک کا نام؟ شام اور یمن. جب پہلے ہی روٹ وہی چل رہے تھے، جب پہلے ہی سفر ادھر ہی ہو رہے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں پر ساکھ بھی بنی ہوئی تھی. وہاں پہ دکان، مارکیٹ، ہر ایک چیز کا حساب ہوتا ہے نا، تو آلریڈی تھا. اب یہ کام پہلے سے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی اصولوں پر، انہی ملکوں میں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے انہی ممالک کا سفر کیا. اور جب باپ کا کاروبار چل رہا ہو، چچا کا چل رہا ہو، خاندان کا چل رہا ہو، تو بیٹے کو آسانی ہوتی ہے، بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سے 3 ایکسٹرا خوبیاں بھی تھیں. وہ کیا تھیں؟ ایک تو آپ کے اندر سمجھ بوجھ اور پک کرنے کی پاور بہت زیادہ تھی. آپ جو دیکھتے تھے اس کو سیکھتے تھے، جلدی سیکھ لیتے تھے. دوسری خوبی آپ میں یہ تھی کہ آپ میں شرافت، حیا، دیانت، امانت بہت زیادہ تھی. ان چیزوں کی بنا پر جب آپ نے اپنے خاندان کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق سفر کیا اور یہ لین دین آپ نے شروع کیا، اور اصول آپ کے اللہ کی طرف سے تھے، آپ امین بھی تھے اور سچے بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ اچھی ساکھ اور اچھی ویلیو اسی بندے کی ہوتی ہے جس کی بات بھی کیا ہوتا ہے؟ سچا، وعدے کا پکا. آپ وعدے کے پابند تھے. تو یہ تجارتی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں کی نسبت پھر کیسا ہوتا؟ کمال کو پاتا ہے. آپ کے ساتھ لوگوں کی نسبت دیکھتے ہیں محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ تھی. اور آپ سب کی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنا سامان جب کسی کو پیش کرتے تو اس کی خوبیاں تو بتاتے ہی. یہ تو آپ کو پتہ ہے اچھے جو مارکیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین دکاندار یا ماہر وہ ہے جو اچھی مارکیٹنگ وہ کرتا ہے، جو بہت اپنی چیز کی کیا بیان کرتا ہے؟ خوبیاں. بہترین یہ چیز ایسی ہے. آپ دیکھیں، پتہ ہے گلی میں جائیں، روڈ سے گزرتے ہیں، بازار سے، آپ یہ سامان دیکھیں کپڑا کیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اس کے ساتھ ساتھ یہ تھی کہ آپ چیز کی خامی نہیں بتاتے تھے. خوبی بھی بتاتے تھے، خامی بھی بتاتے تھے. تو پھر آپ کا تجارتی سفر دوسروں کی نسبت کئی گنا کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. لین دین کرنے والوں کو، خریدار کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولیں گے، دغا نہیں دیں گے، بات پکی کریں گے، سچ بولیں گے. لہٰذا آپ کے تجارتی سفر کمال کے بھی ہوتے، کامیاب بھی ہوتے، اور آپ کو یہ سارا کام آپ کے لیے کرنا بہت ہی آسان ہو گیا تھا.
اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت۔ اب عرب میں اب یہ چیزیں خوبیاں میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ تجارتی سفر تو آپ ہمیشہ اپنے اصولوں پر ہی کرتے تھے۔ آپ کے اصول جب یہ اتنے اچھے تھے تو پاپولر بھی ہو گئے، لوگوں کو اس کا خوب شہرہ ہو گیا۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ پیسہ دیتے تھے، روپیہ لگاتے تھے۔ دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا، صرف محنت نہیں کاؤنٹ کرتی، عقل حکمت بھی، اور آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، وہ اس روپے کو لے کر تجارت میں لگاتے اور پھر اس سے جو فائدہ ہوتا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے۔ یہ جو بانٹنے کی شرح ہوتی ہے نا، یہ 50% بھی ہو سکتی ہے، یہ 30% بھی ہو سکتی ہے، یہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ دونوں کی کمٹمنٹ پر، لیکن یہ پرسنٹیج آلریڈی طے کی جاتی ہے، پہلے پلان کیا جاتا ہے۔ جو پیسہ دیتا ہے وہ پہلے طے کرتا ہے کہ 50-50 ہوگا، ہماری بچت ہوگی، یا 30 اور 70 ہوگی، یا 20 اور 80% ہوگی، کچھ بھی سمجھ آ رہی 20-80% کی؟ ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند خاتون تھی، ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے اور وہ بیوہ تھی۔ یہ ایک دفعہ بیوہ نہیں ہوئی تھی، یہ ٹوائس وڈو تھی، ٹوائس، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی آلریڈی۔ 2 بار بیوہ ہونے کے بعد اس وقت وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی، یہ کام ان کا آلریڈی تھا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کریں، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی، جب نفع آئے گا ہی زیادہ تو زیادہ دینے کو بھی دل چاہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آفر قبول ہوئی، آپ سب راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کی ملک ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ غلام کو ساتھ کرنے کے کئی مقاصد تھے، ایک تو سب سے پہلا یہ مقصد تھا کہ وہ آپ سے سیکھ لے گا، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئیں۔ اب اس خوشی میں ساتھ وہ اطلاعیں تھیں ساری جو میسرہ نامی غلام نے دی تھی، اس نے ہر بات کا ذکر کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رستے میں ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، دھوپ اور گرمی تھی تو آپ کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، ابھی نبوت نہیں ملی اور پہلے ہی سے اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ تو اسی طرح جب اس نے سارے آپ کے کام، آپ کے اخلاق، آپ کا طریقہ بتایا تو حضرت خدیجہ آپ سے متاثر ہو چکی تھیں۔ آپ سیدہ خدیجہ سے نکاح، اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے، 3 ماہ وہ سوچتی رہی ہوں گی، غور کیا ہوگا اس بات پر۔ پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ کتنا گیپ ہوا دونوں کی ایج میں، ڈفرینس کتنا ہے؟ 15 سال کا ڈفرینس، 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کم عمر ہیں۔ زندگی میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر آپ کی زندگی میں کتنے اٹیک ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ آج مغرب اس بات پر بہت زیادہ انگلی اٹھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، فلاں کیا اور اتنی بیویاں رکھیں، گویا نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ استغفر اللہ، آپ عورتوں کے شوقین ہیں، آپ رنگین مزاج ہیں، آپ نے بیویاں بہت رکھی ہوئی ہیں، یہ اتنے برے لفظ میں نے آپ کی اطلاع کے لیے استعمال کیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں۔ غور کریے گا، یہاں یہ ازالہ ضروری ہے، یہیں پر ازالہ ہو جائے گا تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن بھی کلیئر رہے گا۔ ایک آدمی ہے اور جوان ہے، 25 ایئرس اولڈ، یہ جو ایج ہوتی ہے نا، یہ جوانی کی صحیح بھرپور عمر ہوتی ہے، اور ایک مرد کی تو 25 سال میں ہی عمر، کام وغیرہ اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی ہے۔ اب 25 سال کی عمر میں ایک مرد نکاح کر رہا ہے ٹوائس ویڈو کے ساتھ، پھر اس کے ان کے بچے کتنے ہیں؟ بچے بھی ہیں، دونوں سے بچے ہیں، 2 شوہر کو پہلے سے دنیا سے اس کے وفات پا چکے ہیں۔ ایک بیوہ عورت، چند دن کی شادی ہوئی ہو نا، چند دن کی شادی، 1 سال بھی نہ برا ہو اور عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی کمارا لڑکا اس سے شادی نہیں کرتا، چند دن کی بیوہ سے
کمارا لڑکا شادی نہیں کرتا. کیا ایپ ڈالا جاتا ہے؟ اب میں بیوہ سے شادی کروں. پہلے کماری ڈھونڈی جاتی ہے، اور کماری کون سا آسانی سے ڈھونڈی جاتی ہے؟ اس کے کتنے نخرے دیکھے جاتے ہیں، کتنے اس کے لیے معاملات چوز کیے جاتے ہیں. یہاں کیا صورتحال ہے؟ 2 بار ہوئی بیوہ اور بچوں کی وہ ماں، اور پھر ایج فیکٹر، 3 بڑی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں 2 سال کا فرق ہونا پوری زندگی گنتی کیا جاتا ہے. 2 سال بڑی ہے لڑکی، 2 سال بڑی ہے، عمر سے بڑی لگ رہی ہے، شکل دیکھو، ناؤز باللہ ناؤز باللہ، چھوڑیں، یہ سب کچھ چلتا ہے. 3 چیزیں، ایج کا بڑا ہونا، دوسرا بیوہ ہونا، تیسرا بچوں والی ہونا. یہ تینوں چیزیں جس عورت میں موجود ہیں اور اس کا رشتہ قبول کیا جا رہا ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عیاش پسند ناؤز باللہ ہو سکتے ہیں، جو پہلی شادی، پھر شادی بھی پہلی، اور خود کیا ہے؟ انمیرڈ بندہ ایک ایسی عورت سے پہلی شادی کر رہا ہے، تو کیا اس کا یہ شادی کرنا فرض کی ادائیگی ہے یا رنگ رلیاں منانا ہے؟ یہ تو بات سیدھی نظر آتی ہے نا. ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، صحابہ کرام ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف ادب کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے، بھائی کتنی بری بات ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھا آپ اپنے دل کو نا تھوڑا رکھتے ہیں کہ اب نبی کی بات ہے نا تو ان پر آپ سوچتے نہیں ہیں. جب آپ سوچتے نہیں ہیں نا تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی ذات پر ہم الزام لگائیں، شک کریں. لیکن یاد رکھیے گا، جب کوئی دوسرا بندہ شک ڈالتا ہے نا تو شیطان کا جگہ بناتا ہے، شک آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف شک حقیقت میں آ جاتا ہے اندر، دوسری طرف ہم اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ بری بات ہے، گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کو سوچنے پر اور اپنے آپ کو بڑھنے نہیں دیتے. تو کیا یہ لبادہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے ان حقائق پر غور کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے ریسرچ. انسان ہونے کے ناطے وہ ایک انسان ہے. ہم اس طرح کیوں کہیں ہائے ہائے نہیں بری بات ہے، دیکھو کیسے نبی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا کر نہیں سکتے. اندر سے کہیں جھوٹے ہوں، اندر سے دلیل روشن کی طرح ہمیں اس بات کی دلائل ہی نہ ہو، ہمارے پاس ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کیسے تھے. نہیں تو پھر ہم اوپر سے ایمان لائیں گے. ہم کل کو اپنے بچوں کے اٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہم نے تو ایمان کی تھپکی دے کے شیطان کو سلایا تھا. ایمان کی تھپکی شیطان کو سلانے کا کام چند دن کر سکتی ہے، مستقل نہیں، دائمی نہیں. یہ یقین والا جو ایمان وہ نہیں آتا. یہ کب آتا ہے؟ جب ہمیں دلائل سے پتا ہوتا ہے، ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے، حقیقت حال کو ہم نے پرکھا ہوتا ہے، ہم نے تولا ہوتا ہے. تو ایک انسان کو انسان کے پیمانے میں بھی اگر تول لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی داغ نہیں لگا سکتا. یہ آپ کی شان ہے اور یہ حقیقت ہے. مطلب اگر ہم اس بات پر آپ کی زیادہ شادیوں کی ریزن ساری کھول کے رکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے لگی لپٹی کرنی ہے، حقیقت کی آئینے میں دیکھے نا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کھرا اور سچا پاتے ہیں. اب یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو کیا یہ غلط؟ 2 بار ہوئی بیوہ، ایج کی 15 سال کا فرق، ہاں 5 نہیں 2 نہیں، میں سمجھتی ہوں 2 سے 5 سال کے میٹر نہیں کرتا، 15 سال کا فرق. پھر اس کے بعد بچوں والیوں سے تو مرد نکاح کرتے ہوئے لگتا ہے ناؤز باللہ من ذالک. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، یہ بیوی لایا کہ ماں بیاہ کے لے آیا. میں نے خود یہ جملے سنے عورتوں سے، یہ لڑکی بیاہ کے لایا کہ ماں بیاہ لایا ہے، بچوں والی تو ہے ہی ماں. تو پھر یہ جملے نہیں کہے جاتے؟ ایسے ہی کہے جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں فرائض کی ادائیگی کی کتنی شان ہے، بس یہ نہیں پتا ہمارے معاشرے میں. ہاں ایک ہمارا لڑکا ایک شادی شدہ عورت سے شادی کرے گا اور کیا کہا سمجھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو یہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس نکاح کو اب یہاں پر ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو بس اتنا لکھا ہے نا کہ آپ نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا. آپ اسی وقت حضرت ابو طالب کے پاس گئے، حضرت ابو طالب کے پاس جا کر آپ نے پوری بات بیان کی اور میسرہ کا ساتھ کا ذکر بھی کیا
اور تجارت کا بھی۔ حضرت ابو طالب نے اتنی خوشی سے اس کو قبول کیا، حضرت ابو طالب اس وجہ سے خوش ہوئے کہ بہت زیادہ ان دنوں لوگوں کو معاشرے میں نہیں پتہ تھا، کچھ گھر کے پردے ہوتے ہیں نا، کچھ اپنے گھر کی چار دیواری کی عزتیں ہوتی ہیں، تو کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے نا تو سفید پوش لوگ لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دیتے کہ کاروبار میں گھاٹا ہے، گھر میں کم کھا لیا لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلنے دیا۔ ان دنوں حضرت ابو طالب کے گھر کرنے کا یہ حالات ہو چکے تھے کہ یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اب حلال جس نے کمانا ہے، جس نے پاک مال کمانا ہے، اسے تو دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابھی ابتدا ہی سے آپ جائز ناجائز، ابھی آپ کو دین کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن آپ حلال حرام کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، غلط درست کا استعمال کرتے تھے، تو آپ پہلے ہی صحیح کام کرتے تھے۔ جب حلال اور پاکیزہ کمایا جاتا ہے نا تو وہ اتنا وافر کم ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے لیے برکت والا سمجھا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جب یہ والا نکاح کا پیغام آیا تو سب سے پہلا خیال جو ابو طالب کو آیا، کہنے لگے کہ اب ہمارے گھر میں تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، خدیجہ آ جائے گی تو مال آ جائے گا، اور تجارت تو وہ کرتی تھی، تو وہی تجارت جو وہ باہر کرتی تھی اب گھر سے جائے گی ہوگی، تو انہوں نے فوراً اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اور ویسے بھی صرف ایک چیز نہیں تھی خوبی حضرت خدیجہ کی جو پہلے سے پاپولر تھی، ان کی حکمت، ان کی دور اندیشی، ان کا وقار، ان کی متانت، سنجیدگی پورے عرب میں مشہور تھی۔ ایک خاتون ہو کے وہ کاروبار چلاتی تھی، مردوں سے بات چیت کرتی تھی تو ایسے دبنگ کرتی تھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک باوقار خاتون بھی تھی، اگر صرف مال ہوتا ابو طالب اس پر خوش نہ ہوتے۔ یاد رکھیے گا کردار کی خوشی انسان کو خوش کرتی ہے، مال کی خوشی خوش نہیں کرتی، وہ تو لالچ ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب اس وجہ سے خوش تھے کہ خدیجہ نے خود کہا، ایک باوقار مہذب عورت نے خود پیغام بھیجا، یہ شان کی بات تھی۔ اور حضرت خدیجہ کا بیک گراؤنڈ، خاندان کا نام بھی بہت اعلیٰ تھا، جیسے یہ قبیلے تھے نا تو قبیلوں کے نام چلتے ہیں، تو اگر آپ کا قبیلہ قریش تھا تو ان کا قبیلہ بھی بہترین نامور قبائل میں سے تھا۔ پھر آپ کی شادی کا وقت آیا اور چند دنوں کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلف کے ساتھ یہ تقریب انجام پائی۔ تکلف کیا ہوتا ہے، بے تکلفی کیا ہوتی ہے؟ تکلف میں دکھاوا ہوتا ہے، بے تکلفی سادہ، کوئی سیدھی سیدھی بات چیت، سیدھا سیدھا معاملہ، بے تکلفی۔ اور یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے بڑے لوگ دلہن کے گھر پر گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم حق مہر قرار پایا۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔